زمانے کو شامل ہے تو دہر جو ہے مکان کو بھی شامل ہے۔ کائنات کے رب نے سورہ عصر نازل کر کے بنی نوع انسان کو اس طرح توجہ دلائی۔ یہ سورج، چاند اور تارے، یہ صبح کا طلوع ہونا، صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی کا چھا جانا، یہ لیل و نہار کی گردش، یہ سورج چاند تاروں کا رواں دواں ہونا، یہ پوری کائنات کا نظام رواں دواں ہونا، اس نظام کے پیچھے ایک ذات ہے اور وہی ذات رب الجلال کی ذات ہے جس پر ایمان لانا اور جس کا تعارف کرنا ضروری ہے، جس کا تعارف حاصل کرنا لازمی ہے۔ کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر کتنا بھی ڈگری ہولڈر ہو یا دنیا کے اندر کس قدر اس کی جو ہے تعلیمی صلاحیت ہو، چاہے وہ کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر چکا ہو، لیکن رب تعالیٰ کی قسم اگر وہ رب ذوالجلال کا تعارف نہیں رکھتا ہے، یہ انسان دنیا کے اندر مختلف ڈگریوں کو لے کر جو ہے دنیا کے سامنے تو ہے، حسین و جمیل صورت لے کر تو ہے، لیکن حقیقی معنی میں یہ جاہل انسان ہے جس کو رب ذوالجلال کا تعارف ہی حاصل نہ ہو۔ اور اس کی واضح دلیل کائنات کے عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوا، ایک ایسی بستی کے اندر، ایک ایسی جگہ کے اندر جس جگہ کے تعلق سے کائنات کے رب نے اس سرزمین کا قسم بھی کھایا ہے، لا اقسم بہذا البلد کر کے ان جگہوں کا قسم بھی کھایا ہے، اس کے پیڑ پودوں کا قسم بھی کھایا ہے، اس کے پھل کا قسم بھی کھایا ہے۔ کائنات کے رب نے اس زمین کے اندر جو قوم آباد تھی، اس آباد قوم کے سامنے جس کے سامنے جو ہے یہ قرآن کریم نازل ہوا، والعصر ان الانسان لفی خسر کی یہ آیت نازل ہوئی، کائنات کے عظیم پیغمبر کے سامنے جو معاشرہ تھا، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے فلاسفر اس قوم کے اندر پائے جاتے تھے، اور اسی کے اندر اس قوم کے اندر جو ہے سب سے بڑا فلاسفر جو ہے وہ ابو جہل کے نام سے، سب سے بڑا فلاسفر علمی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے کون تھا؟ ابو جہل۔ شاباش، آپ بتائیں کون تھا؟ ابو جہل۔ جنرل نالج کا سوال بتا رہا ہوں۔ ابو جہل جو ہے سب سے بڑا عظیم فلاسفر تھا، قوم کا سب سے بڑا جو ہے، اگر چیف جسٹس کا نام کسی کو دیا جاتا تھا وہ ابو جہل کو دیا جاتا تھا، ابو الحکم کے نام سے مشہور۔ پتا چلا ابو جہل کا اصل نام لوگ جانتے تھے ابو الحکم، لیکن جب یہ والعصر، جب قل هو اللہ احد، جب اللہ کا تعارف اس کے ذہن میں نہیں آیا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اس کو تسلیم نہیں کیا، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہو سکتا ہے، یہ اگر دنیا کے اندر زندگی گزار سکتا ہے ابو جہل کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے۔ دنیا کے لوگ آئیں گے اور قیامت کی صبح تک جو بھی لوگ اسلام کو ماننے والے ہوں گے وہ اس کو لعن طعن کریں گے، اس کی عقل پر تہمت لگائیں گے، تہمت ہی نہیں بلکہ اس کی عقل کو کہیں گے کہ اس کی عقل ضائع ہو گئی تھی، یہ کم عقل تھا، یہ جانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ رب ذوالجلال کا تعارف حاصل نہیں کرتا ورنہ اس کو تھا۔ اسی لیے کائنات کے رب نے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، وہ کائنات کے لوگوں، کائنات کے رب نے قسم کھائی اور جواب قسم ہے ان الانسان لفی خسر، انسانیت جو ہے وہ خسارے میں، انسانیت کے اندر خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ نصرانی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ دنیا کی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی فرد ہو، ان الانسان لفی خسر، انسانیت جو ہے وہ خسارے کے اندر، انسانیت جو ہے خسارے کے اندر۔ لیکن یہ عظیم خسارہ، یہ جو سب سے بڑا خسارہ ہے، اس خسارے سے اگر ایک انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، چار ایسی باتیں ہیں جن کو وہ اپنائے گا اور اس خسارے سے بچ جائے گا۔ اس تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے انسان کے پاس چار باتیں، چار عمل ہیں، چار عمل ہیں۔
اس خسارے اور تباہی سے اگر بچنا ہے تو 4 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان بچ سکتا ہے۔ الا الذین آمنوا حرف استثناء ہے، اور استثناء کے ذریعے سے کائنات کے رب نے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جن لوگوں نے ایمان لایا۔ اور ایمان کس کا نام ہے؟ آؤ میرے بزرگوں اور دوستوں، جمعیت احادیث کے پروانوں اور جمعیت احادیث کے بینر تلے اپنا بلند دعویٰ کرنے والا جو ہے قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یہ تسلیم کرتے ہیں؟ ہمیں یہ تسلیم ہے؟ بالکل۔ بات آپ لوگ بات کر سکتے ہو، کھانا کھاتے وقت جو ہے یہ فقہ کا مسئلہ ہے، یہ ایک دوسرے مسائل جن میں بات نہیں کر سکتا انسان۔ آپ مجھے بتلائیں، آپ کھانا کھائیے، لیکن یہ جو ہم یہ سٹیج جو سجائی، یہ جو خوبصورت آپ نے سائبان لگا دیا، یہ جو خوبصورت سٹیج ہم لوگوں کو دی ہے، یہ کس لیے دی؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ کیا یہ ایمان ہے کہ ہم جمعیت احادیث جموں و کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ہے یہ ایمان؟ انشاءاللہ۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں یہ ایمان ہے؟ انشاءاللہ۔ یہ جتنی آوازیں آتی ہے رب کعبہ کی قسم، بھیڑ میں بھی اتنے ہی لوگ جمعیت احادیث کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہے ذمہ دار ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے اگر یہ ایمان ہے ہمارا کہ ہم جمعیت احادیث جموں و کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں لفظ ہاں کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں۔ اگر 10 کلو کا سر ہم ہلا سکتے ہیں، ہم زبان بھی ہلا سکتے ہیں، جو 5 گرام ہے۔ انشاءاللہ۔ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو کائنات کے لوگوں، یہ زبان جو ہے، یہ جو دونوں ہونٹوں کے درمیان ہے، یہ عظیم نعمت ہے رب ذوالجلال کی۔ اور قرآن کریم کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کائنات کے رب۔ کیا جمعیت احادیث جموں و کشمیر کے ساتھ کھڑا رہنا ایمان ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ ہے۔ الا الذین آمنوا، یہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہائے قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر۔ آؤ لوگوں سنو، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو معراج کرائی گئی، اور یہ معراج میں نے اس لیے بتلایا کہ ابھی یہ جو مہینہ تھا، اس مہینے کے تعلق سے بڑے بڑے قصے آپ نے سنے معراج میں، بڑی بڑی باتیں سنے آپ نے معراج کی۔ اور افسوس کا مقام ہے ہم لوگ جو قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ وہ قصے اور کہانیاں سن کر جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، قصے اور کہانیاں سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا منہج کیا ہے، ہم اس جماعت کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس جماعت کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ہماری مسجدیں بنائے گی، یہ ہمارے مدارس بنائے گی، یہ روڈ اور یہ جو تمام باتھ روم بنائے گی؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم ہم اس جماعت کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ اس جماعت کا منہج صحیح ہے، اس کی دعوت صحیح ہے، یہ قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والی جماعت ہے، اور یہ اس اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والی جماعت ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ اور کس طرح سے ایمان لایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تسبیحوں پر پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انگلیوں پر پڑھا، بازار میں چلو، راستے میں چلو، تسبیح کے دانے گنتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھتے پڑھتے۔ نہیں، ان لوگوں نے اس طرح سے ایمان نہیں لایا۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھا، آیا ایک دور کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول کو معراج کروائی گئی۔ معراج کروائی گئی کہ نہیں؟ بالکل۔ معراج کروائی گئی کہ نہیں؟ بالکل۔ کائنات کے عظیم پیغمبر کے سامنے صحابہ کرام جب سنتے تھے احادیث مبارکہ، ان کی توجہ کتنے چیزوں کی طرف ہوتی تھی؟ چونکہ ہم لوگ ایک ذمہ دار جماعت سے وابستہ ہیں، ہم یا تو اہل حل و عقد میں سے ہیں، یا تو ذمہ داروں میں سے ہیں، یا تو اہل علم میں سے ہیں، یا تو طالب علم میں سے۔
میں آپ کو بتلا رہا تھا کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کروائی گئی ایک ہی رات میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے بستر پر بھی موجود. یہ ایک ایسی بات تھی جس کے اندر حق اور باطل کو پہچانا جا سکتا تھا. یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کون باشعور ہے اور کون باشعور نہیں. یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کس کا ایمان صحیح ہے اور کس کا ایمان. بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ بات جو انتظامیہ ہے آپ بھی خاموشی سے جو ہے آپ اپنی سروس کرتے رہے اور ان کی توجہ الحمدللہ ہماری طرف ہے کیونکہ اب آواز بھی آئی. میں آپ کو بتلا رہا تھا معراج کروائی گئی اور معراج جب کروائی گئی ابو جہل نے جب سنا کہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فرما رہے ہیں کہ مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی. جمعیت احادیث کے ذمہ داروں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا یہ سوچئے کہ اگر ہمارا معاشرہ ہوتا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہم لوگ یقین کرتے کہ نہیں کرتے؟ یقین کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے نا یقین. بے شک. تو کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سنتوں کی طرف ہماری رہنمائی کی ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. رب کعبہ کی قسم آج یہی المیہ ہے ملت اسلام. ہم زبان سے اقرار کرتے اسی لیے ایمان ہم نے سمجھا ہی نہیں. ایمان ہمیں معلوم ہی نہیں. وہ ایمان اگر جاننا ہے ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے تصدیق کرنے کا اور اعضاء اور جوارح جو ہے یہ دلیل بننے چاہیے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق کرتا ہوں, میں آپ کی سیرت سے اتفاق کرتا ہوں, میں آپ کے فرمان سے اتفاق کرتا ہوں. یہ کہاں کا اتفاق ہے؟ ابھی جیسے ہمارے محترم نے ہمارے ذمہ دار نے فرمایا کہ ہم جو ہے یہ دونوں نمازیں جو ہے اکٹھا پڑھیں گے جمع بین الصلاتین. کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے یہ افسوس ہوا کہ یار کیوں پڑھی جب ہمارے پاس وقت ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوتا ہوں, میں بھی یہیں پہ بیٹھا ہوتا ہوں. بڑے بڑے فلاسفر اور سکالر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اپنے شارٹ کٹ کے لیے یا کم مطلب تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے جو ہے یہ عبادت کو بھی جو ہے کم کرتے ہیں. کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ ہم نے نہ علماء کی شان پہچانی, ہم نے نہ علماء کا سنا. رب کعبہ کی قسم کل ایک آدمی سے بات ہوئی, میں نے کہا بات آئے گی اسی والعصر ان الانسان لفی خسر میں بات آئے گی. جب میں نے اس سے پوچھا کہا کہ عجیب سا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے اتنا وقت ہو گیا ہے, میری قیادت اور میری جمعیت کا ذمہ دار جو ہے میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے. میں اتنی دور سے پیدل چل کر آیا. میں نے کہا آپ کا قائد کہاں ہے؟ کہا اس وقت جو ہے وہ بارہمولہ کے اندر ہے. میں نے کہا افسوس تیری عقل, کاش تو نے یہ سوچا ہوتا تو ایک مرتبہ اپنے گھر سے چل کر آیا ہے یہاں تک, اور تیری قیادت جو ہے رات دن کبھی بارہمولہ میں ہوتی اور کبھی شوپین کے اندر ہوتی ہے, اور کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ آج جو ہے لاک ڈاؤن ہے, آج بیماری ہے یا آج پریشانی ہے. وہ قیادت اتنا زیادہ برداشت کرتی ہے لیکن تو جو ان کے اس بینر کے تلے جو ہے ان کو یہ تصور دیتا ہے کہ میں جمعیت احادیث کا فرد ہے. میں نہیں مانتا کہ تو جمعیت احادیث کے لیے کوئی خیر ہے کہ نہیں ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے. معراج ہوئی, جناب محمد رسول کو معراج کروائی گئی. جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابو جہل نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے تقریر ڈالنے کا. امت اسلامیہ کے جوانوں سنو, یہ آپ کے لیے بھی درس ہے, یہ میرے لیے بھی درس ہے, یہ ہمارے بزرگوں کے لیے بھی درس ہے, یہ ہماری ان ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی درس ہے, یہ ہماری ان بچیوں کے لیے بھی درس ہے.
ابو جہل نے سوچا کہ اچھا ہے آج جائیں اور قوم کے اندر جو ہے کہیں کہ یہ جو تمہارا قائد کہہ رہا تھا آج تک جو تم سوچ رہے تھے کہ یہ پیغمبر یہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولتا ہے، آؤ لوگوں سنو آج کیا کہہ رہا ہے۔ ابو جہل اس وقت بھی وہی بات کہہ رہا تھا، پہلے بھی کہتا تھا، اس وقت بھی کہتا تھا، لیکن افسوس کا مقام ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے اعضاء اور جوارح جو ہے یہ گواہی دیتے ہی نہیں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول سے اتفاق کریں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کس کو کہتا ہے۔ ابو جہل آیا اور معاشرے کے اندر سب سے بہترین جو انسان اس نے پایا، معاشرے کے اندر جو سب سے بہترین انسان پایا وہ کون تھا؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ بات کو سمجھیں، معاشرے کے اندر سب سے عظیم ترین انسان انبیاء کرام کے بعد کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور عقل مند بھی کون ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر انبیاء کے بعد؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عالم بھی کون ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر انبیاء کے بعد؟ ابو بکر صدیق۔ قربان جائے محمد رسول اللہ کے ان صحابہ کے کردار پر۔ ابو بکر صدیق کو پایا، ابو بکر صدیق کو پایا، کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے معلوم ہے کہ کیا ابھی ابو بکر صدیق نے یہ نہیں سنا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج ہو گئے؟ آپ سنیں، آپ سمجھیں، میں نقطہ بتاؤں گا اس پر جو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ سمجھ گئے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باطل حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس شخص کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا عزل و رسوخ بھی ہو، جو ٹھیک ٹھاک آدمی بھی ہو، پہلے اسی پر حملہ کرتا ہے۔ جب اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے قوم جو ہے اس کے پیچھے پیچھے بذات خود چل پڑتی ہے۔ اور ابو جہل نے یہ حربہ سکھایا، کس نے سکھلایا؟ ابو جہل نے۔ اور یہ ابو جہل نے صرف کافروں کو ہی نہیں سکھلایا، یہ مسلمانوں کو بھی سکھلایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے پڑھتے تھے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے، نماز پڑھتے تھے، نماز کے اندر رہتے تھے۔ اسی لیے تو کائنات کے امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نماز کے اندر ہم تو جانتے نہیں ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر جو ہے نفاق۔ ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر اگر کوئی آدمی کہے کہ وہ رات کو مکہ کے اندر اور وہ رات کو ہی فلسطین پہنچا بیت المقدس کے اندر اور رات کو ہی ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور رات کو ہی بستر پر سو گیا، یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر میں سوال آپ سے ابو بکر کو کیا کہنا چاہیے؟ ہاں ابو بکر کو کیا جواب دینا چاہیے؟ یہی مسئلہ ہے۔ ہم اس قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے مسجدوں میں بھی ہے، مسجد کے اندر بھی مولوی صاحب نے زبردست تقریر کی، کیا بتایا؟ یہ منہج، یہی منہج، اور اسی منہج نے ہم لوگوں کو مارا۔ یہ جو تفریق، یہ جو فساد اور یہ جو ملت اسلامیہ اس وقت ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت جو ہے یہ کیا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ اگر ایک آدمی کہے کہ وہ رات بھر جو ہے مکہ سے مدینہ سفر کرتا ہے، مدینہ یہ مکہ سے جو ہے فلسطین سفر کرتا ہے، فلسطین سے ساتوں آسمانوں کا سفر کرتا ہے اور پھر واپس آ کر بستر پر سو جاتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کو کیا جواب دینا چاہیے؟ نہیں ہو سکتا۔ عقل مندی کی بات ہے، ابو بکر عقل مند تھا، کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں کہا نہیں ہو سکتا؟ ابھی صبح آپ ایک تقریر سن رہے تھے مقام عبدیہ تو مقام رسالت ہے کہ نہیں؟ سن رہے تھے نا، مقام عبدیت اور مقام رسالت میں بتلا رہا ہوں۔ ابو بکر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ کوئی آدمی اتنا سفر نہیں کر سکتا ہے، اتنی طاقت ہی نہیں، یہ انسان عقل سے سمجھ سکتا ہے۔
ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہم عقل سے بھی نہیں سمجھتے. میں بتاؤں گا کیوں. ایک آدمی دوسرا تھا, مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت فرمائے. میرا ایک دوست تھا, میں نے کہا کہ آپ اس کو تھوڑا سا نصیحت کر دیجیے. وہ جو دوست ہے اس نے اس کو نصیحت کی, کہا کہ آپ جو نماز پڑھتے یہ صحیح نہیں. آپ سن رہے ہیں بات؟ بالکل. کہا یہ نماز صحیح نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ میں تو سراج صاحب کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. اس نے تو کبھی نہیں کہا مجھے یہ صحیح نہیں ہے. کہا نہیں, آپ اس کو دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے, آپ کی اور اس کی نماز میں فرق ہے. یہ میں ادھر یہ نہیں بتلا رہا ہوں کہ اس سے کفر اور اسلام لازم آتا ہے, یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں. اس نے کہا کہ سراجی صاحب جو ہے رفع یدین کرتا ہے, آپ تو رفع یدین کرتے نہیں, اس لیے فرق ہے نا نماز میں, ہے کہ نہیں؟ مطلب عقل سے انسان سمجھ سکتا ہے. کہا فرق ہے نماز میں. کہا یار وہ عجیب آدمی ہے, یہ تو عالموں کا کام ہے, ہمارا کام یہ نا نماز جو سنن فرائض وغیرہ یہ ہے, یہ کس کا کام ہے؟ عالموں کا کام. ادھر تبلیغ کرنا بھی عالموں کا کام, سننا بھی عالموں کا کام, عمل کرنا بھی عالموں کا کام ہے نا, ہماری کوئی ذمہ داری. اسی لیے یہ قوم جو ہے یہ ڈوب گئی, یہ قوم ظلم و ستم کی شکار ہوئی, یہ قوم جو ہے برباد اور ہلاک ہوئی. کس لیے ہوئی؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہے ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. جب اس نے کہا کہ آپ قرآن پڑھتے ہو, کہا ہاں قرآن تو پڑھتا ہوں. کہا قرآن میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ کہاں ہے؟ مکہ کے اندر. یہ قرآن کریم کے اندر, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں, اور وہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. یہ ہدایت صرف محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھا کہ اس کے بعد بھی عقیدہ کیا ہے؟ پورے قیامت کی صبح تک. دوسری آیت میں تشریح کی اللہ رب الجلال نے, فرمایا جعل اللہ بیت الحرام قیاما للناس, ہے نا یہی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو جب تک لوگ باقی ہیں تب تک جو ہے اس کو باقی رکھا. یہ نہیں ہمیشہ جب تک دنیا باقی ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آدمی جو عقل سے وہ دعوت دے رہا ہے عقل سے, میں اس کو علم تک پڑھ رہا ہوں, لیکن یہ آدمی جو میرا دوست ہے یہ عقل سے اس کو بتاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے قرآن میں. کہا ہاں ہے. کہا اگر یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے, یہ ہدایت صرف مکہ اور مدینہ کے اندر تھی کہ یہ تمام لوگوں کے لیے؟ کہا نہیں, قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے. کہا بتاؤ اگر یہ اللہ رب الجلال کہتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے میں نے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا, جو خانہ کعبہ کے اندر نماز ہوتی ہے, اگر اس کے اندر جو ہے رفع الیدین ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کہا ہاں یہ تو ہوتی ہے, امام کعبہ تو کرتا ہے. کہا تو کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ ہمت ہے ان لوگوں کے ساتھ, اس اسلام میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ہے. یعنی عقل سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے, یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ نہیں ہے. عقل سے انسان کل قیامت کا دن ہوگا, رب پوچھے گا. اگر آپ کہو گے کہ میں سراجی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اسی نے سکھائی, یہ سوال آپ کو نہیں ہوگا, یہ سوال کیا ہی نہیں جائے گا. اگر سوال کریں گے اس قرآن کے بارے میں کریں گے, کیونکہ جب آدمی جواب دے دے گا نا قبر میں, چوتھا سوال اس کو پوچھا جاتا ہے یہ جواب جو آپ نے دیا یہ کہاں سے سیکھے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھا. جب نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا, جب پوچھیں گے اس کو کہیں گے تو کیوں رفع الیدین کرتا تھا, کم سے کم کہے گا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا یہ آیت یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. دنیا کے لوگ مختلف نمازیں پڑھتے تھے, مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ کس کی نماز صحیح ہے, لیکن خانہ کعبہ کے اندر جو نماز تھی میں نے تو یقین کیا اس قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے, اس لیے میں نے ویسی نماز دی. عقل سے کہہ سکتا نہیں انسان کوئی بات صحیح بھی. بات میں آپ کو بتلا رہا تھا, ابو بکر نے بھی عقل سے جواب دیا, کہا ایسا, کیونکہ سوال پوچھنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا آدمی. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آدمی. وہ اگر وہ کہتا محمد بن عبداللہ کہتا ہے, بحیثیت محمد بن عبداللہ کہتا ہے, تب بھی آدمی یہی جواب دیتا کہ یہ نہیں ہو سکتا.
40 سال کے بعد جب رسول اللہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، یہ کب بتائیں گے؟ 40 سال کے بعد. تو میں آپ کو بتا رہا تھا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کہا ابو بکر میں کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا تیرا ستیہ ناش ہو اگر تو نے یہ پہلے کہا ہوتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں بلا چون چرا کے کہتا کہ یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی. یہ ایمان کا تقاضا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ صرف زبان سے کہنا، دل سے تصدیق کرنا اور پھر پورا باڈی اسٹرکچر جو ہے وہ نظر آئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں. یہ نہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آیت لکھی جائے اور ہم لوگ جب دیکھیں اپنے آپ کو اسوہ حسنہ نظر ہی نہ آئے. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کا تقاضا الا الذین آمنوا، پہلی چیز جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کی. اعمال افسوس کیا کیجئے اس ذہن کا، کیا کیجئے اس کردار کا. ہم نے کتنے افراد کو دیکھا کہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے مسجد کے اندر آنے دو. کیا کرو؟ کسی طریقے سے مسجد کے اندر اس کو آنے دو. یہ دن رات 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور مسجد کے اندر آئے گا. کائنات کے عظیم پیغمبر کی سنت کے مطابق ایک عمل بھی نہیں کرے گا. مسجد میں کیا کرے گا؟ وہاں مدد کرنی ہے، وہاں کیا کرنا ہے؟ ہم لوگ مسجد میں جاتے کیوں ہیں؟ اپنے آخرت کو بنانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے. یہی ہے نا کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمل کرنا چاہیے. کیوں؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے. ہمارے بڑے بڑے فلاسفہ درس دیتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جن لوگوں نے اعمال صالحہ کیے، عمل کیے نہیں. اعمال صالحہ عمل پوری دنیا کرتی ہے اور بہت سارے لوگ عمل کرنے والے آئیں گے جن کے عمل کو ضائع کر دیا جائے. عمل الصالحات، نیک عمل. اور اس نیک عمل کو کیسا پہچانا چاہیے؟ یہ مفتی صاحب کو نہیں فون کرنا ہے، یہ سراج صاحب کو فون نہیں کرنا ہے. یہ عمل الصالحات خود بتانا ہے. جب میتھمیٹکس حل کر دیتے ہو فارمولے کے ذریعے سے، جب انجینئرنگ ہو جاتی ہے مختلف فارمولوں کے ذریعے سے، جب میڈیکل سائنس آ جاتی ہے صرف فارمولوں کے ذریعے سے، کیا ہم اپنی عبادت اس کا فارمولا ہمارے پاس نہیں؟ اگر نہیں ہے رب کعبہ کی قسم عہد کر لیجئے اس علم گہوارے کے اندر ہمیں سیکھنا پڑے گا ان علماء کرام. ہمیں جو ہے ہمیں یہاں پہ جھکنا پڑے گا اس علم کو لینے کے لیے، ورنہ ہمارا جو عمل ہے وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایمان بھی آتا ہے علم کے ذریعے سے. ایمان بھی جب مضبوط ہوگا، جتنا علم ہوگا اتنا ہی ایمان بھی، جتنا علم کم ہوگا اتنا ہی. میرے فاضل دوست پہلے کہہ رہے تھے کہ منہج سلفی، یہ منہج سلف کیا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اب وہ جو ہے اسی پر جو ہے بولیں گے. لیکن الحمدللہ انہوں نے کہا کہ میں میزبان کی شکل میں ہوں، اس لیے میں تھوڑا جو ہے اس کے اندر بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلا اگر تباہی سے بچنا ہے تو ایمان لانا ہے. ایمان کیسے لانا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، اور پھر ہمارے اعضاء جوارح یہ گواہی دینے چاہیے کہ ہم حقیقی معنی میں مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد پڑھنے میں ہم سچے ہیں. وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے. عمل صالح جو ہے کب کرے گا انسان؟ جب اس کو علم ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی آیا ہے مسجد کے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے رکعتیں ہیں، کتنے فرائض اس کی، کتنے سنن ہیں. وہ کیا کرے گا؟ کون سا عمل انجام دے گا؟ کون سا عمل انجام دے گا؟ یقینی طور پر عمل صالحہ کے لیے 2 شرائط ہے، فارمولہ ہے. کیا ہے فارمولہ؟ نمبر 1، جب آپ عمل کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹا سا ہے یا بڑا سا ہے،
یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. کیا ہو؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اخلاص ہو. کیا ہو؟ یہاں لوگ اخلاص جو ہے تقریر کرتے. آئی بات سمجھے؟ یہاں لوگ جو ہے اخلاص پر تقریر کرتے. وہ لوگوں، رب کعبہ کی قسم، یہ تقریر کا نام اخلاص نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل آپ کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے، کسی پر احسان چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. پہلی شرط ہے. اور دوسری شرط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اب ایک آدمی آتا ہے وہ نفل جو ہے 50 رکعت پڑھتا ہے. اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے اچھی بات؟ بالکل اچھی بات ہے نہیں ہے؟ ہے نا اچھی بات. نفل نماز جتنی پڑھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا. یہ پتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی. وہ رکوع نہیں جانتا ہے، سجدہ نہیں جانتا ہے، کس طرح سے کرنا، کیا پڑھنا ہے رکوع میں، سجدہ وغیرہ. یہ اس کی وہ 50 رکعتیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں. دیکھو فتوا آپ لوگ، جب فارمولا آپ کو آ گیا تو آپ فوراً خود فتوا دیں گے، ہمیں پوچھنے کی کوئی ضرورت. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا عمل الصالحات، نیک اعمال. عمل الصالحات، عمل صالحہ تب ہوگا جب اس کے اندر اخلاص ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا. تم بہترین جماعت ہو. لیکن کون سی جماعت؟ جو قرآن اور حدیث کو ماننے والی، جو اس پر عمل. دنیا کے اندر مختلف جماعتیں. ابھی ہمارے ایک فاضل کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اصلاح تو کرتے ہیں. وہ اقوام متحدہ کے جھنڈے کے نیچے پتہ نہیں کتنی اصلاحی تنظیمیں ہیں جو اصلاح کا، تبلیغ کا کام کرتی ہے، لیکن اس تبلیغ سے کوئی بھی حاصل نتیجہ صفر ہے. کیوں صفر ہے؟ اس لیے کہ وہ فارمولے جو ہے نا وہ نہیں ہے صحیح. وہ عمل کرتے ہیں علم کے بغیر کرتے ہیں. اگر رب کعبہ کی قسم، اگر ایک انسان جو ہے جتنا ہم لوگ یہ جو ہے بغیر علم کے جو ہے عمل کرنے کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اگر اس سے 10% ہم علم کو سیکھنے کے اندر لگائیں، کتنا زیادہ، کتنا بہتر، کتنا بہتر ہے. ہمارے مسائل صحیح ہو جائیں گے، ہم صحیح ہو جائیں گے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے تو ایمان، اس کے بعد عمل صالح. وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کرتے رہنا ہے، حق بات کہتے رہنا ہے، حق بات ہمیشہ کہتے رہنا ہے. اور حق بات کیوں نہ کہی جائے؟ جس بینر کے نیچے ہم ہیں، جس بینر کے تلے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ جمعیت احمدیہ جموں و کشمیر کا بینر، ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے. یہ علمی گہوارے، یہ تعلیمی ادارے، یہ دعوت اور تبلیغ کا میدان، یہ مدنی علماء اور سلفی علماء کی جو اتنی بڑی جو کھیپ ہے، کیا جمعیت احمدیہ جموں و کشمیر اگر صرف یہ کم ہے؟ نہیں، یہ کم ہے.